لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، نوجوانان اسلام، میں حافظ نعمت رحیم المعارج چینل سے آپ سے مخاطب ہوں۔ دو چند معروضات آپ حضرات کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ گزشتہ دنوں پشاور کے ایک عدالت میں ایک واقعہ پیش آیا جس میں ایک قاضی خالد فیصل نامی نوجوان نے ایک گستاخ رسول طاہر نسیم قادیانی کو عدالت کے اندر ہی جہنم حاصل کر دیا۔ اس پر مختلف سوشل میڈیا پہ بالخصوص مختلف رائے سامنے آئے، لوگوں نے مختلف قسم کی باتیں کی۔ ان میں سے بعض جو لبرل قسم کے لوگ، جو وہ نوجوان جو دین سے تھوڑے دور ہیں، ان کا رد عمل کچھ افسوسناک تھا۔ کچھ اس بارے میں ان کو علم نہیں کہ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے اور قاضی فیصل خالد نے اس طرح یہ کام کیوں کیا۔ تو اگر ہمیں عقیدہ ختم نبوت کا علم ہو اور ہم اس عقیدے کو سمجھیں اور ہم دین کو اپنی زندگی میں تھوڑا ٹائم دیں، اگر ٹائم دیا ہوتا تو اس قسم کے سوالات ہمارے ذہن میں نہیں آتے۔ بہرحال عقیدہ ختم نبوت اعتقادات میں ایک عظیم عقیدہ ہے اور اس پر ایمان کا بنیاد ہے۔ ایک مومن جو ہے وہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ عقیدہ ختم نبوت کو تسلیم نہ کرے۔ عقیدہ ختم نبوت سادہ الفاظ میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھٹکی ہوئی انسانیت کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ سب سے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ اللہ نے قوم آدم کی طرف آدم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا۔ مختلف انبیاء علیہ السلام آتے رہے، کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام اللہ نے مبعوث فرمائے۔ سب سے آخری پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مبعوث فرمایا اور آپ پر ختمی نبوت، آپ پر نبوت کے سلسلے کو ختم فرمایا۔ آپ کے بعد کسی پیغمبر نے نہیں آنا، آپ آخری پیغمبر ہے۔ یہی عقیدہ ختمی نبوت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، یہ بتاتا ہے ہمیں قرآن پاک۔ قرآن میں قرآن اللہ کا کلام ہے۔ ہم اپنے پوری زندگی ہم قرآن کے موافق گزارنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، اس میں ہم کلام کی تلاوت کرتے ہیں، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں، ہم جتنے بھی ضروری اصولی احکام ہیں اور مستحبات، نوافل وغیرہ، تو اکثر جو فرائض ہے اس کا اثبات تو قرآن ہی سے ہوتا ہے۔ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کا حکم اقیم الصلاۃ و آت الزکاۃ، ہمیں نماز نے دیا ہے۔ تو یہی کلام اللہ، یہی اللہ کا کلام ہمیں 200 آیاتوں میں یہ بتا رہا ہے کہ یہ آخری پیغمبر ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے۔ آپ کے بعد کسی پیغمبر نے نہیں آنا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ولکن رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہے، خاتم النبیین، اور وہ خاتم النبیین ہے، آخری پیغمبر ہے، نبوت کو ختم کرنے والے ہیں۔ وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ ہر شے پر وہ علم رکھنے والا ہے، جاننے والا ہے۔ تقریباً 200 آیات اس بات پہ دلیل ہے کہ آپ آخری پیغمبر ہیں، اور سینکڑوں احادیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختمی نبوت پہ دلیل ہے۔ انا خاتم النبیین لا نبی
नवाही नबी अलैहिस्सलाम ने एक मौके पे फरमाया। इसी तरीके पर हज़रत सौबान, हज़रत अनस बिन मालिक, हज़रत अबू हुरैरा, दूसरे सैकड़ों सहाबा वो उनसे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख़त्म नबूवत के सिलसिले में अहादीस मनक़ूल है। ख़त्म नबूवत की अक़ीदे ख़त्म नबूवत की तहफ़्फ़ुज़, और अगर हम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने हयात की तरफ जाते हैं तो जितनी जंगें लड़ी गई है इस्लाम की तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इस्लाम की बक़ा के लिए, उनमें शहीद होने वाले सहाबा इकराम की तादाद 259 है, जबकि तहफ़्फ़ुज़ अक़ीदे ख़त्म नबूवत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नामूस की हिफाजत के लिए जितनी जंगें लड़ी गई है उनमें शहीद होने वाले सहाबा इकराम की तादाद 1200 है। तो देखिए नबी अलैहिस्सलाम का ग्रां कदर सरमाया वो सहाबा इकराम, आपने ऐसे अशख़ास को तैयार किया था, वे मेहनत की थी। वो एक बड़ा हिस्सा सहाबा इकराम का उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कुर्बानी दी और शहादत के दर्जे पे फाइज़ हुए कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नामूस की हिफाजत हो, अक़ीदे ख़त्म नबूवत की हिफाजत हो। किताबों में मौजूद है, आप तारीख़ की किताबें उठा के देखें, आप सीरत की किताबें उठा के देखें, आप इसके अलावा दूसरे जो छोटे मोटे रसाइल हैं उनको उठा के देखें। उसमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख़त्म नबूवत पर जिस तरह सहाबा इकराम ने जानें कुर्बान की है, गाज़ी खालिद फैसल को तो सलाम करना चाहिए, उनको मैं ख़राज ताज़ीम पेश करता हूँ, सलाम पेश करता हूँ कि अल्लाह ने उससे ऐसा अज़ीम कारनामा, ऐसा अज़ीम काम लिया जो तारीख़ में दर्ज होगा और तारीख़ उसको कभी नहीं भूलेगी। और ये एक सबक होगा, एक सबक है, एक दर्स है लोगों के लिए कि देखो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नामूस, आपकी अक़ीदे ख़त्म नबूवत की तहफ़्फ़ुज़ के लिए आज भी अगर 1400 साल पहले परवाने ख़त्म नबूवत मौजूद थे तो आज भी पाकिस्तान की सरज़मीन, बिलख़ुसूस पेशावर की सरज़मीन पे ऐसे परवाने मौजूद हैं। एक छोटी सी